آج جو لوگ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آڑ میں مولا مشکل کشا کے مقام و مرتبے کو گھٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ عقل کے اندھوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت والی جو حدیث آئی وہ سیدنا ابو بکر صدیق اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے وہ حدیث ہم تک پہنچی۔ تو جو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آڑ میں مولا مشکل کشا سے اپنا بغض جو ظاہر کر رہے ہیں، جو دلوں میں قدورت ہے جس کو ظاہر کر رہے ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا عمل تھا۔ سیدنا صدیق اکبر حضرت علی کے چہرے کو تکتے رہتے تھے۔ وہ آقا دو جہاں کے ارشاد کے مطابق کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ تو ہم علی کا چہرہ دیکھتے ہیں اور علی کا ذکر کرتے ہیں کیونکہ وہ عبادت ہے۔ اور اس قسم کے احکامات، اس قسم کی حدیث کسی صحابی کے متعلق حضور نے نہیں فرمائی۔ لحمی کا لحمی، میرا گوشت علی کا گوشت، میرا خون علی کا خون، کس کے متعلق فرمایا گیا؟ کیا کسی صحابی کے متعلق فرمایا گیا؟ من کنت مولا، میں جس کا مولا علی اس کے مولا، کیا کسی صحابی کے متعلق بتلایا گیا؟ نہیں بتلایا گیا۔ تو مولا مشکل کشا کا مقام و مرتبہ بہت ہی الگ ہے۔ اس میں کسی کو تقابل کر کے مولا کے مقام کو گھٹانے کی جو ناپاک کوشش ہے، وہ لوگوں کو میں کہوں گا کہ سدھر جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، سدھر جاؤ۔ جب کل کے دن روز محشر تمہارے پاس کوئی صورت نہیں رہے گی کہ تم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تم پیش ہو سکو۔ آج تو تم دنیا میں مولوی بن کر بیٹھے ہو، ایسی بڑی داڑھی چھوڑ کر بیٹھے ہو، مدرسے چلا رہے ہو، قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ دنیا میں تو تمہاری چل جائے گی، دنیا تم ایسے حرکات سے حاصل کر بھی لوگے، لیکن روز محشر بغض علی کی جانب سے وجہ سے تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہونے کے قابل نہیں رہو گے۔ آج تم لوگ صحابہ اکرام کی آڑ میں اہل بیت اطہار کی شان کو گھٹانے کی جو ناپاک کوشش کر رہے ہو، وہ صبح قیامت تک تمہاری پوری یہ کوششیں کامیاب ہونے والی نہیں ہے۔ جتنے مکروہ قسم کے مولوی ہیں، سارے کے سارے مل کر بھی اگر یہ کوشش کریں گے تو رائی برابر بھی اہل بیت اطہار کی شان میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے۔ یہ جو مقام اہل بیت اطہار کا مقام اور مرتبہ ہے، یہ مقام، یہ مرتبہ اللہ اور اس کے رسول نے عطا فرمایا، اللہ اور اس کے رسول نے عطا فرمایا، اس کو کوئی نہیں گھٹا سکتا۔ اور ایک بات میں آپ کو بتلا دوں کہ اہل بیت اطہار سے جو بغض اور کپٹ رکھتا ہے، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بغض، عداوت، جو دشمنی رکھتا ہے، اس کے متعلق میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری اہل بیت اور جو میری آل سے بغض، عداوت، قدورت، دشمنی رکھے گا، جس کا دل میری اہل بیت کے متعلق صاف نہیں رہے گا، جس کے دل میں اگر میرے اہل بیت کی قدورت ہوگی، تو میرے آقا فرماتے ہیں ایسے انسانوں کے لیے، ایسے شخص کے لیے، یا تو وہ ولد الحرام ہے، یعنی وہ جائز طریقے سے اس دنیا میں نہیں پیدا ہوا، یا تو پھر وہ منافق ہے، یا پھر وہ ایسی حالت میں اس کا حمل قرار پایا جبکہ اس کی ماں ناپاک تھی۔ تو یہ جتنے لوگ اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں اور مقام کو گھٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، دلوں میں قدورت رکھ رہے ہیں، پھر اوپر سے اپنے آپ کو بڑے سے بڑا مولوی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ایسی مولوی گری پر لعنت ہے، لعنت ہے، لعنت ہے۔ ارے تمہارے دل میں جب اہل بیت کی محبت ہی نہیں ہے تو پھر تمہاری پاکی مکمل نہیں ہے، کیونکہ یا تو تم منافق ہو، یا تو تم ولد الحیض ہو، یا تو تم ولد الحرام ہو۔ یہ تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہو سکتا ہے جو اہل بیت کی بغض رکھتا ہے، اہل بیت سے قدورت رکھتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد کون سا مولوی، کس بات کا مولوی؟ اب آپ دیکھیے ہمارے پڑوسی ملک میں جو حرکات ہو رہے ہیں، اسی کے رنگ کے کچھ لوگ یہاں پر بھی موجود ہیں۔
جو وہاں پر جو حالت ہوئی کہ عظمت صحابہ کے نام پر جو جلوس نکالا گیا اور یزید، امیر یزید زندہ باد کے نعرے لگائے گئے، استغفر اللہ استغفر اللہ، اس سے اندازہ کیجئے کہ ان لوگوں کے دلوں میں کس قدر اہل بیت کا بغض ہے۔ امیر یزید زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں اور نام دے رہے ہیں کہ عظمت صحابہ ریلی۔ ایسے ملعون بدمعاش لوگوں سے ہم کو سب کو بچ کے رہنے کی ضرورت ہے، بہت احتیاط کی ضرورت ہے، ہم کو بہت احتیاط کرنا ہے۔ اور ہمارے اپنے ملک میں، ہماری اپنی ریاست، ہمارے شہر حیدرآباد میں بھی اس قسم کے، اس ذہنیت کے کچھ مولوی ہو چکے ہیں۔ اس سے بھی، ایسے لوگوں سے بھی ہم کو پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، بات کرنے بیٹھے تو بہت باتیں نکلے گی، لیکن ہم ہر وقت یہی چاہے ہیں کہ ملت اسلامیہ میں کسی قسم کا کوئی نیا فساد برپا نہ ہو، لیکن اہل بیت کے متعلق جو فی الوقت قدورت، بغض، کینہ جو ظاہر کیا جا رہا ہے، اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ کس قدر گھٹیا قسم کے مولوی ہیں۔ ارے اتنی صاف ارشادات آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، باوجود اس کے یہ لوگوں کی یہ جرتیں، یہ جسارتیں ہو رہی ہے کہ اہل بیت کی شان کو گھٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، نئے نئے انداز میں پیش آ رہے ہیں۔ جب یزید کو کہا جاتا تھا تو ان کے منہوں پہ قفل پڑ جاتا تھا، کچھ بولنے کو موقع نہیں تھا، لیکن آج ایک نئے انداز میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ اہل بیت کو جو چاہتا ہے وہ صحابہ کی، خلفائے راشدین کی تعظیم نہیں کرتا۔ یہ جو کوئی بھی بول رہا ہے جھوٹا ہے، کذاب ہے، کذاب ہے۔ یقیناً ہمارے دلوں میں خلفائے راشدین کی تعظیم ہے، صحابہ اکرام کی تعظیم ہے۔ اور وہ جو صاحب موصوف جو بیرونی ملک سے بیٹھ کے تقریر کر رہے تھے، میں ان کو کہنا چاہتا ہوں یہ بات ہم لکھ کر دینے کے لیے بھی تیار ہے اور زبان سے بھی بولتے ہیں کہ جس نے علی سے بغض کیا، جس نے علی سے جنگیں لڑی، جس نے علی کو تکلیف دی، جس نے اہل بیت اطہار کو تکلیف دی، ان کا مقام ہمارے دل میں نہیں آ سکتا، ان کی تعظیم ہم سے نہیں ہو سکتی، ان کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا نہیں ہو سکتی۔ ہم لکھ کر بھی دے سکتے ہیں، زبان سے بھی بولتے ہیں، جو علی کا دشمن ہے وہ ہمارا دوست نہیں ہو سکتا۔ یہ بات بڑی صاف ہے، صاف انداز میں ہے۔ آج 4-5 جیسے کہ وہ صاحب موصوف فرما رہے تھے کہ 4-5 لوگ آج گروپ جمع کر کے جو ہے اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، تو آپ کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ شہر علی کے چاہنے والوں کا شہر ہے۔ آج آپ اپنی مولوی گری جھاڑ رہے ہیں، جھاڑ لیجئے، وہ وقت دور نہیں ہے جب گلی گلی سے نعرے حیدری یا علی کے نعروں کے ساتھ لوگ نکلیں گے، اور جو کوئی اپنے دلوں میں عداوت رکھتا ہے علی کی، ان کا تعاقب کیا جائے گا، انشاءاللہ ان کا تعاقب کیا جائے گا، کیونکہ ہر مسلمان اپنی بخشش چاہتا ہے، ہر مسلمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہتا ہے، ہر مسلمان آب کوثر سے سرشار ہونا چاہتا ہے، اور جو دلوں میں اہل بیت کا بغض رکھے گا، نہ اس کو سرکار کی شفاعت نصیب ہوگی، نہ تو کوثر پر اسے کوثر کا پیالہ ملے گا، نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت ہوگی۔ تو ہر مسلمان آقا دو جہاں کی شفاعت کا منتظر ہے۔ جس دن یہ لوگوں کو بات سمجھنے آ جائے گی کہ اہل بیت کی محبت کو چھوڑ کر اگر جائیں گے تو یہ کچھ ملنے والا نہیں ہے، تو یاد رکھو جتنے بھی مکرو مولوی آج صحابہ اکرام کی آڑ میں اہل بیت اطہار کے مقام کو گھٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، یاد رکھو تم لوگوں کا تعاقب کیا جائے گا، تم لوگوں کو اتنی آسانی سے نہیں چھوڑا جائے گا، اور یقین ہے ہمیں مولا مشکل کشا کی ہم پر عنایت ہوگی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت ہوگی، اور ایسے مکرو مولویوں کا انشاءاللہ تعاقب کیا جائے گا، تعاقب کیا جائے گا۔ آج تم بول رہے ہو، بول لو، ہمارا جو ایمان ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، ہم یقین ہے ہمیں کہ ہم کبھی غلط نہیں ہیں، ہم یقیناً صحابہ کی بھی تعظیم کرتے ہیں اور اہل بیت اطہار کو اپنی جانوں سے زیادہ چاہتے ہیں، اور عدو علی کے دشمن کو ہم اپنا دوست نہیں سمجھتے۔ یہ بات کو ہم واضح طور پر کہہ رہے ہیں، ہمیں کسی کا ڈر نہیں ہے، بڑے ہی واضح انداز میں ہم یہ بات کہہ رہے ہیں
कि सहाबा इकराम खुलफाए राशिदीन की अपनी दिल की गहराइयों से हम ताज़ीम करते हैं, दिल की गहराइयों से हम अदब करते हैं और अहले बैत अतहार को अपनी जानों से ज़्यादा चाहते हैं। और जो अदुए अली है, दुश्मन अली है, उसकी मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा नहीं हो सकती। अली का जो दुश्मन है वो हमारा दोस्त क़तई तौर पे नहीं हो सकता। लेकिन याद रखो, हमें यकीन है कि हम पर यकीनन आक़ाए दो जहां की शफाअत होगी। क्यों? इसीलिए कि हम अहले बैत के चाहने वाले हैं, हम अहले बैत के इश्क में सरशार है, उनकी मोहब्बत में सरशार है और सहाबा इकराम की ताज़ीम दिल की गहराइयों से करते हैं। यहाँ